بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم قضاء کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ قضاء کے دو قسمیں، قضاء کامل، قضاء قاصر۔ پھر قضاء جو قاصر ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا، اس کی دو قسمیں بن رہی تھیں کہ جس کی قضا صورتاً اور مانن جس کی مثل موجود ہو، تو یہ قضاء کامل ہے۔ اور قضاء قاصر جو ہے اس کے اندر اگر صرف مانوی مثل موجود ہو اور سوری مثل موجود نہ ہو تو یہ قضاء قاصر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہم نے کل پڑھا کہ جس کی نہ صورتاً مثل موجود ہو نہ مانن مثل موجود ہو، تو پھر جو حکم ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا، کوئی چیز دینا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ جس کی ہم نے مثال پڑھی تھی منافع، فوائد، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، منافع اٹھانا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ سوری چیز موجود ہے نہ ہی مانوی اس کی مثل موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی بھی ضمان لازم نہیں آئے گا، کیونکہ منافع کا نہ کوئی صورتاً موجود ہے نہ ہی مانن موجود ہے۔ اور تو بندہ جو ہوگا وہ اگر ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، آخرت میں اس کی جزا دینی پڑے گی، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک اور چیز ہے، پہلے تو جیسے بیان ہوا کہ نہ صورتاً چیز موجود ہو نہ مانن چیز کوئی موجود ہو اس کی مثل، لیکن شریعت نے جو ہے وہ اگر کوئی چیز اس کی مثل بنائی ہو جسے مثل شرعی کہا جاتا ہے، تو اب وہ دینا پڑے گا۔ ایک مثل سوری ہوتا ہے، دوسرا مثل مانوی ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے مثل شرعی۔ تو اگر دونوں نہیں ہیں، نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے، لیکن شریعت نے اس کی کوئی مثل بنائی ہے جس کو مثل شرعی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ شرعی مثل دینا اس پر لازم آئے گی، جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اس معنی کی وجہ سے ہم نے کہا۔ کس معنی کی وجہ سے؟ کہ جس کا نہ سوری مثل موجود ہو نہ جس کا مانوی جو ہے وہ مثل موجود ہو، تو ضمان لازم نہیں آئے گا۔ اس پر ہم نے کہا کہ لا تدمن، یہاں اس کو مجهول بنائے، لا تدمن منافع، لا تدمن منافع البدع بالشہادت الباطلۃ علی الطلاق، طلاق پر شہادت باطلہ کے ذریعے ملک بدعا سے نفع اٹھانے کا ضمان نہیں دیا جائے گا۔ لا تو دم میں نہ ضمان نہیں دیا جائے گا ملک بدعا سے نفع اٹھانے کا، جو طلاق پر شہادت باطلہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ یعنی نکاح ہوا تھا، میاں بیوی کا نکاح ہوا تھا، تو جو اس کو نیچے سے دیکھ لیں، حاشیہ نمبر پہلا ہے نا کہ بشہادت الباطلہ پر، تو بشہادت الباطلہ جو ہے وہ اس پر حاشیہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں اذا شہد رجلان بانہ طلق امرتہ، اگر دو لوگ گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، بعد دخول کے بعد یعنی ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو بندے نے، تو پھر اب قاضی جو ہے وہ فحکم القاضی علیہ باداء المہر والتفریق، تو اب جو قاضی ہوگا قاضی اس بندے پر حکم لگائے گا کہ تم مہر بھی ادا کرو اور جدا بھی ہو جاؤ، کیونکہ طلاق ہوئی ہے، تو جب طلاق ہوگی تو اگر مہر ادا نہیں کیا تو اس کو مہر ادا کرنا پڑے گا اور دونوں کو جدا کیا جائے گا۔ تو اب اگر اس نے طلاق کے بعد جو طلاق مغلظہ کے بعد وہ بندہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ ملک بدعا سے نفع اٹھاتا ہے، تو یہ جو نفع اس کا اٹھانا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ سوری مثل موجود ہے نہ کوئی مانوی مثل موجود ہے۔ عورت کے ملک بدعا سمجھ رہے ہیں نا، عورت کے ملک بدعا سے یعنی ہم بستری کرنا، تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ منافع ہے کہ جس کا نہ سوری مثل موجود ہے نہ ہی مانوی مثل موجود ہے۔
تو اگر کوئی بندہ طلاق کے بعد جو ہے وہ یہ کرتا ہے تو نہیں ہوگا، کچھ بھی اس پر لازم نہیں آئے گا. ثم رجع یعنی یہ حکم ہو گیا، گواہی دی دو لوگوں نے کہ اس نے طلاق دی دی اپنی بیوی کو دخول کے بعد، کیونکہ دخول کے بعد ہی مہر لازم ہوتا ہے. کہتے ثم رجع شاہدان بعد القضاء بالفرقت لم یدمنا شیئا عندنا. تو اب وہ جو گواہان ہیں تو قضا کے بعد جدائی کی جدائی کے فیصلے کے بعد، جو بالفرقت ہے نا، بالفرقت کا تعلق ہے قضا کے ساتھ، کہ فرقت کے فیصلے کے بعد، قضا کا مطلب ہے فیصلہ، فرقت کا فیصلہ کرنے کے بعد گواہوں نے رجوع کر لیا، تو اب جو دونوں گواہان ہیں وہ کسی چیز کے جو ہے وہ ذمہ نہیں دیں گے. تو یہ بھی زمان نہیں دیں گے، اور جو بندہ تھا وہ اگر وتی کر لیتا ہے تو وہ بھی، وہ جو اس نے مل کے بدعا کا منافع اٹھائے تو اس پر بھی کوئی ذمہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا کوئی مثل موجود نہیں ہے. اوپر لکھا ہوا ہے طلاق مغلظہ، طلاق مغلظہ دی ہے یہاں، او طلاق بالمال ہوئی ہے. طلاق بالمال کا مطلب ہے خلا. عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے اتنے پیسوں کے عوض مجھے طلاق دے دو یا مجھے خلا دے دو، تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور یہ طلاق بالمال کہلاتی ہے. تو طلاق بالمال کے پر گواہ آئے یا عدت کے بعد طلاق رجعی، کیونکہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے وہ عدت کے بعد طلاق مغلظہ اور طلاق بائنہ بن جاتی ہے. تو طلاق بائنہ کے بعد جمع کرنا یہ بھی منع ہوتا ہے. تو اگر بندہ کر لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا، البتہ اس کا کوئی مثل موجود نہیں ہے. تو وہی چیز چل رہی ہے کہ جس کا نہ صورتاً مثل موجود ہو نہ جس کا مانن مثل موجود ہو، تو اگر وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کو گناہ تو ملے گا، لیکن کوئی مثل دینا اس پر لازم نہیں آئے گا. تو مل کے بدعا سے نفع اٹھانا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ چلیں آگے. کہتے ہیں ولا بقتل منکوحۃ الغیر، غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کی وجہ سے ضامن نہیں ہوگا. ولا بقتل منکوحۃ الغیر، غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے سے بندہ ضامن نہیں ہوگا. ولا بالوطء حتی لو وطئ زوجۃ انسان لا لا يضمن للزوج شيئا الا اذا ورد الشرع بالمثل مع انه لا يماثله صورة ومعنى فيكون مثلا له شرعا فيجب قضاؤه بالمثل شرعی. اور غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے سے بندہ ضامن نہیں ہوگا، ذمہ نہیں دے گا. یعنی غیر تھا، بندہ تھا، اس کی منکوحہ تھی، یعنی وہ منکوحہ اس کی اپنی غلام تھی. ایک آقا تھا، آقا کی ایک غلام تھی، عورت تھی. وہ غلام عورت کسی شوہر کے، کسی شخص کے نکاح میں تھی، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو. غلام عورت کسی مرد کے نکاح میں تھی، اور اس غلام عورت کا جو آقا تھا، اس آقا نے اپنی غلام عورت کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. ولا بقتل منکوحۃ الغیر، غیر کی منکوحہ کو قتل کرنے کی وجہ سے بندہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے. ولا بالوطی، اور اسی طرح غیر کی منکوحہ سے وطی کرنا، ہم بستری کرنا، اس سے بھی جو ہے وہ ضمان لازم نہیں آئے گا. حتی لو وطیہ، یہاں تک کہ اگر کوئی
اپنے اگر حتیٰ کہ حتیٰ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کی بیوی سے وطی کرتا ہے، یہاں پر جو زوجہ ہے نا، اس سے مراد ہے غلام عورت. حتیٰ لو وطیع زوجۃ انسان، اگر یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ کسی انسان کی زوجہ سے نکاح کرتا وطی کرتا ہے، تو یہ جو انسان ہے یہ بھی غلام ہے، اور یہ جو عورت ہے یہ بھی غلام ہے، لیکن اس کا جو آقا ہے، لیکن وہ آقا کی ملکیت میں ہے. تو آقا کی ملکیت میں جو بیوی ہے، جو غلام ہے، وہ غلام عورت کسی انسان کی، کسی غلام کی جو ہے وہ بیوی ہو، تو اگر اس کے ساتھ آقا وطی کرتا ہے یا آقا کے علاوہ کوئی اور وطی کرتا ہے، تو اب ذمہ نہیں ہوگا کسی چیز کا. لا یدمن للزوج شیئا، لا اس کو مجهول بنا دیں، لا یدمنو، لا یدمنو للزوج شیئا، شوہر کو کوئی چیز ضمان کے طور پر نہیں دی جائے گی. شوہر کو کوئی چیز ضمان کے طور پر نہیں دی جائے گی، کیونکہ دعا ہے وہ کس کی ملکیت میں ہے، وہ اس غلام کی عورت ملکیت میں ہے، شوہر کی ملکیت میں ہے. ملک بدعا جو ہے وہ شوہر کی ملکیت میں ہے، اور شوہر کی اس چیز سے نفع اٹھایا گیا ہے، تو اب شوہر کو اس چیز سے نفع اٹھانے کا کوئی ذمہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا جو مثل ہے، نہ سوری موجود ہے نہ مانوی موجود ہے. ملک بدعا سے نفع اٹھانا اس کا کوئی مثل موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص، کوئی غلام انسان کی غلام بیوی سے وطی کرتا ہے، تو شوہر کو کوئی چیز وہ ضمان کے طور پر نہیں دے گا، یا شوہر کو کوئی چیز ضمان میں نہیں دی جائے گی. الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر یہ کہ جب شریعت نے مثل بیان کیا ہو. اذا ورد الشرع بالمثل، مگر کہ جب شریعت نے مثل بیان کیا. ورد کا مطلب ہے بیان کرنا. مع انہ لا یماثلہ صورتا و معنی، باوجود اس کے کہ اس کا نہ صوری مثل موجود ہو نہ معنوی مثل موجود ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا، جس کا نہ صوری مثل موجود ہے نہ معنوی موجود ہے، لیکن شریعت نے اس کا بیان کیا ہے مثل، تو اس کو مثل شرعی کہا جاتا ہے. فیکون مثلا لہ شرعا، تو یہ اس کے لیے مثل شرعی ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے مثل شرعی ہو جائے گا جو شریعت نے اس کے لیے بیان فرمایا ہے. تو فیجب قضاؤہ بالمثل شرعی ہے، تو اب اس کو پورا کرنا، اس نقصان کو پورا کرنا مثل شرعی کے ذریعے واجب ہوگا. اگر شریعت نے بیان نہیں کیا تو ضمان نہیں ہوگا. اگر شریعت نے بیان کیا ہے تو جو بیان کیا ہے وہ ضمان دینا پڑے گا، وہ مثل دینا پڑے گا. اب مثل شرعی کی مثال بیان کر رہے ہیں، دو مثالیں ہیں. کہتے ہیں نظیرہ ما قلنا، مثل شرعی کی مثال وہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی مثل الصوم، ان الفدیۃ فی حق الشیخ الفانی مثل الصوم، جو فدیہ ہیں وہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی مثل ہیں. اگر کوئی بندہ شیخ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ بندہ روزہ نہیں رکھ پاتا، شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنا ضعیف العمر ہو گیا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ فدیہ دے، اور اس کو روزے کا ثواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے. فدیہ یہ جو ہے وہ ایک جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کی مقدار دینا ہوتا ہے. ایک روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ایک صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. تو جو فدیہ ہے وہ شیخ فانی کے حق میں روزے کی طرح ہے، روزے کی مثل ہے. تو روزے کی مثل ہے فدیہ، لیکن مثل کون سا ہے؟ مثل شرعی ہے.
فدیہ دینا روزے کا نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے، بلکہ مثل شرعی ہے، کیونکہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں ودیت، دیت کا عطف ہے فدیے پر، ان الفدیت ودیت، جس طرح فدیہ یہ اسم بن رہا ہے ان کا، اسی طرح یہ دیت بھی معطف ہو کر یہ بنے گا اسم ان کا، تو اسی وجہ سے اس پر زبر ہے۔ ودیت فی القتل خطأ، بلکہ یہ خطأ ہوگا، ودیت فی القتل خطأ مثل النفس ما انه لا مشابہت بینہما، اور قتل خطا میں دیت دینا یہ نفس کی جان کی مثل ہے۔ قتل خطا میں یعنی خطا کے طور پر اگر کسی بندے کو قتل کیا گیا ہے، جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ وہ شکار کر رہا تھا، کسی جانور کو مار رہا تھا، لیکن غلطی سے خطا سے کسی انسان کو لگ گئی گولی، شکار انسان ہو گیا، تو کیا ہو گیا، انسان مر گیا، تو انسان کو قتل کیا تو یہ قتل خطا ہوا، تو اب اس کو دیت دینا لازم ہوگی، اس پر قصاص نہیں ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، قتل عمد کے اندر قصاص ہے، جان بوجھ کر عمدن کسی کو قتل کرتا ہے انسان تو قصاص لیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ قتل خطا میں جو ہے وہ دیت دیتا ہے تو یہ جان کی مثل ہے، انسان کی جان کی مثل ہے، تو یہ مثل نصوری ہے، نہیں مثل مانوی ہے بلکہ مثل شرعی ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے، مع انہ لا مشابہت بینہما، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے، یعنی شیخ فانی جو بندہ فدیہ دے گا، اسی طرح جو دیت دی جائے گی جان کے بدلے، تو ان کے اندر کوئی بھی مماثلت نہیں ہے، نہ سوری ہے نہ مانوی ہے، لیکن شریعت نے بیان کیا ہے تو یہ مثل شرعی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات آج کے سبق کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ